منی پہلے آپ بتائیے گا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومتی جماعتوں کی طرف سے کہ فل کورٹ بنایا جائے جس میں 2 ججز شامل نہ ہو، کیا آپ کو لگتا ہے یہ درست مطالبہ ہے یا اب کسی قسم کی اگر بینچ میں تبدیلی آتی ہے تو یہ اس سے امپریشن جائے گا کہ سیاسی دباؤ میں آ کے بینچ کو تبدیل کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ شہزاد. دیکھیے یہ فل کورٹ جو بنانے کا مطالبہ ہے، یہ اگر آپ کو یاد ہو، یہ جب 63A کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ تھا اس وقت بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، خاص طور پر پی ڈی ایم کی جانب سے یہ مطالبہ آیا تھا، لیکن اس مطالبے کو مسترد کر دیا گیا تھا. اس وقت عدالت نے کوئی دباؤ نہیں لیا، لیکن جو بدقسمت پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ عدالت نے اس کے اندر 63A کی جو تشریح کی، اس میں بصد احترام اس کی تشریح کرتے ہوئے فوجداری ذہن میں رکھا گیا اور ایک بڑی بھونڈی تشریح کی گئی، جسے بعد میں ملک کے جو جید قانون دان ہیں انہوں نے ایکویٹ کیا ایز ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. خود ایک جج صاحب نے بھی کیا تھا. ایگزیکٹلی. اور ڈسینڈنگ نوٹ بھی جج صاحب کا آیا. لہٰذا وہ تو ایک ایکسرسائز ایسی تھی جو کہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں ڈیولپ ہو گئی اور اس نے ایک امپریشن چھوڑ دیا، جو کہ کیونکہ اب وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہیں یہ فیصلے، تو میرے خیال میں بدترین فیصلوں کی فہرست میں وہ فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں شامل ہے. جہاں تک اب بات ہے، یہاں تک اب معاملہ ہے، دیکھیے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ آئین بڑا واضح ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں اگر اسمبلی مدت سے پہلے تحلیل ہوئی ہو. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز ہیں اگر ہیں اور آپ نے وہ اسٹیبلش کروانے ہیں تو وہ آپ کہاں کروائیں گے؟ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن تو اکیلے نہیں لے سکتا یا وہ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاملہ اب کورٹ میں آ گیا ہے تو فیصلہ تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کورٹ ہی کرے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن معزز جج صاحبان کے حوالے سے اعتراض ہے، عام طور پر پریکٹس یہ بھی ہے کہ جو آنریبل ججز ہوتے ہیں کسی معاملے کے اندر اگر کوئی فریق ان پہ اعتراض کرے تو وہ بڑی آرام سے اور بڑی فراخ دلی سے خود کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ why to let someone point a finger at you, it's not a big deal اگر آپ خود کو علیحدہ کر دیتے ہیں. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ان جج صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جن کی مبینہ طور پر ٹیپس بھی ہیں اور وہ کوئی کافی ڈیمننگ چیزیں ہیں اور جن کے خلاف بار کونسل یہ اتحاد کر چکی ہیں کہ وہ ان کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں اور ان کو عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. لہٰذا اتنا سمپل اور سادہ نہیں ہے جتنا کہ اسے پیش کیا جا رہا ہے. معیز آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ایک تو جو ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا گیا ہے عدالت میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ 2 ججز اپنی رائے کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں لہٰذا ان کو بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر ایک سیاسی معاملہ بھی ہے جس میں حکومتی جماعتیں خاص طور پہ نون لیگ یہ الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو. جی بہت شکریہ شہزاد، آپ نے موقع دیا. دیکھیں یہ جو اپنا مائنڈ دکھا چکے ہیں ججز، لہٰذا ان کو حصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ منطق سے میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس کے انجام تک پہنچائیں تو مندوخیل صاحب جن کی یہ لاجک سامنے آیا ہے انہوں نے بھی پھر اپنا مائنڈ شو کر دیا ہے 184(3) کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور باقی 2 جج صاحبان ہٹے بینچ پہ سے تو پھر ان کو بھی اصولاً ہٹ جانا چاہیے. تو اس طرح ہٹتے تو پھر قاضی فائز صاحب ہی رہ جائیں گے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ جو ہے وہ بالکل بننا چاہیے تھا، بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، 63A پہ بن جانا چاہیے تھا. میں متفق ہوں منیب صاحب کی رائے سے کہ ایک ایکسٹرا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ آیا تھا جبکہ ورڈز آف دا کانسٹیٹیوشن سامنے تھے، اور اگر وہ اس وقت فل کورٹ بن جاتا تو جو لاجیکل کنکلوژن آتا اس کا وہ پرویز الہی نہیں آتا، وہ ایک فارس ٹوگیدر اسمبلی نہیں آتی، ایک جوڈیشلی انٹرفیئرڈ وتھ پولیٹیکل پروسیس نہیں ہوتا جس کے اندر اب پاٹ ہولز بہت سارے بن چکے ہیں، اور شاید ہم ایک فطری انجام تک پہنچ چکے ہوتے اس سائیکل آف گورنمنٹ کا. لیکن اب اگر پریشر آ رہا ہے تو وہ پریشر دیکھیں حق بجانب ہے، وہ پریشر صرف اس بینچ پہ نہیں ہے، وہ پریشر ایک تو اس پریشر کی امید کرتے ہوئے ہی شاید بندیال صاحب نے روایت سے ہٹتے ہوئے جو 3 یا 5 ممبر بینچز فیور ہوئی ہیں پولیٹیکل فیصلوں کے لیے، اور اس کے اوپر وکلاء نے باقاعدہ نمبر کرنچنگ کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ فلاں جج صاحب ہیں جن کو آج تک 3 سیاسی معاملات، سیاست سے ریلیٹڈ معاملات سننے کا موقع ملا ہے بینچ بنا کر، ایک ایسے جج صاحب ہیں جن کو 9 کا ملا ہے، ایک ایسے جن کو 75 کا ملا ہے. تو اب اس ابہام کو دور کرنا چاہیے تھا اور بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اور اب دیر آیت درست آیت کہ 9 لوگوں کی بینچ بنائی. بہتر یہ ہوتا کہ اگر اس کے اندر قاضی صاحب بھی ہوتے اور جسٹس طارق مسعود صاحب بھی ہوتے اور مظاہر نقوی صاحب کم از کم نہیں ہوتے، اور وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ شو کیا ہے. میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ انہوں نے پرویز الہی کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے اس کو انہوں نے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ گفتگو تو ہے
لیکن یہ گفتگو اس وقت کی نہیں ہے, اس گفتگو میں حوالے کسی اور وقت کے ہیں, یعنی کہ یہ رپورٹ ہوا ہے نا. تو اگر آپ اتنا ہی مان لیں تو میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ ایک سیاستدان سے اس طرح کے مکالمے کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر آپ ایک سیاست سے ریلیٹڈ کیس سے ان دا میجر آف پروپرائٹی, اگر میں کہوں 1 روپے کی خرد برد نہ ہو تو بھی پراپر نہیں ہے.